کہ کسی پر قرضہ ہو مثال کے طور پر 10,000 کا اور وہ مستحق زکوٰۃ بھی ہے، اب کوئی اس کی یعنی اس پر قرضہ ہے 10,000 کا، اب جو دوسرا بندہ ہے وہ اس کو یعنی 5,000 زکوٰۃ دینا چاہتا ہے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ قرضہ بھی اس کے پاس آ جائے، ظاہر اسی کا قرضہ ہوگا جو اس نے دیا ہوگا۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہوں کہ یہ 5-10,000 کی بات اس کو چھوڑے، مثال کے طور پر آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہے 10,000 روپے، ٹھیک ہے، اب وہ آپ کا 10,000 کا مقروض ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کا حقدار بھی ہے، اس کو زکوٰۃ بھی مل جائے اور میری رقم بھی مجھے مل جائے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ کی رقم اس سے دے سکتے ہیں کہ بھائی یہ 10,000 زکوٰۃ کی رقم ہے، یہ آپ کی ہوئی، اب اس کی ہو گئی، ٹھیک ہے، اب اس نے اپنے استعمال میں لینی ہے جو بھی کرنا ہے۔ اب اگر وہ آپ کو توفتاً واپس کر دیتا ہے کہ بھائی یہ ٹھیک ہے، آپ نے جو قرضہ مجھے دیا تھا یہ قرضہ ہو گیا، تو یہ ہو سکتا ہے، اس طرح کرنا جائز ہے، یہ اس کا اختیار ہوگا کہ وہ اپنی مرضی اس کا اختیار ہے، ظاہر ہے، اور اس کی جی ہاں، جی ہاں۔ اس کے بعد جو ہے وہ درود شریف پڑھتے پڑھتے بھول جاتی ہیں تو جو ہے وہ کہ سلام بھیجا ہے یا نہیں بھیجا، بات یہ کہ درود شریف پڑھتے پڑھتے اگر بھول بھی جاتی ہے سلام نہیں بھیجا تو سلام بھیج دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، تو یہ وسلم سلام ہے تو سلام پیش کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ کزن کے بارے میں کہتی ہیں کہ انہوں نے خلا لی ہوئی ہے لیکن ان کے ہسبینڈ کو نہیں معلوم، تو یاد رکھیں کہ یہ تو بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر ہسبینڈ آپ کے عدالت میں نہیں آئے اور یک طرفہ جو خلا بھی آپ لے لیتے ہیں نا تو وہ بھی شریعت میں کاؤنٹ نہیں ہوتی، لہٰذا آپ اس طرح یہ غلط کر رہی ہیں۔ بہرحال جو بھی ہے تو شوہر کو اعتماد میں لیں، ان کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ معاملہ کیا ہے کیا نہیں ہے، بہتر یہ قریبی دارالافتاء میں کسی مفتی کے پاس آپ چلی جائیں۔ پھر اس کے بعد بہن کی شادی کو 7 سال ہو گئے اور ایک بیٹا ہے، اور کہتی ہیں کہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو ذہنی کیفیت جو ہے وہ یعنی صحیح نہیں رہتی، اور کبھی وہ چھوڑنے پر تیار ہوتا ہے، پھر پیپر جو ہے وہ تیار ہے پھر پھاڑ دیے۔ اصل میں بہن نے جو کل سوال کیا تھا وہ خود اس میں پزل تھیں، پریشان تھی کہ کیا معاملہ ہے کیا نہیں معاملہ۔ مسئلہ یہ کہ کسی نے اگر 3 طلاق کا پیپر تیار کیا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور اس کے بعد پھاڑ بھی دیا تو طلاق واقع ہو جائے گی، لکھ چکا ہے، یہ لکھ چکا ہے، ٹھیک ہے نا، میسج یا اس نے میسج خود کیا ہے اور اس کے بعد ڈیلیٹ کر دیا ہے تب بھی ہو جائے گی۔ کیوں کہ طلاق کسی نے طلاق بھیجی ہے نا تو بیوی کا سننا شرط نہیں ہے، بالکل بیوی کو وہ میسج پہنچنا شرط نہیں ہے، آپ نے بھیج دیا تو یہ ہو جائے گا۔ بہرحال اگر دھمکی صرف تھی یا ایسی کہا تھا بھائی تیار کرنا پھر میں دیکھوں گا، اور اس نے تیار کیا یا پھاڑ دیا اور اس میں طلاق کے الفاظ نہیں ہیں، دھمکی وغیرہ، تو پھر نہیں ہوگی، بالکل ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ بہن نے کہا کہ کاندھوں تک بال جو ہے وہ کٹوانا کیسا ہے؟ خواتین کے لیے یہ ہے کہ وہ بال نہ کٹوائیں، سیٹ وغیرہ کروا سکتی ہیں، یا بہت زیادہ کچھ اوپر نیچے ہو رہے ہیں تو اس کو جسے ہم کہتے ہیں ٹرم کروا سکتی ہیں، لیکن کٹوا نہیں سکتی، کہ یہ ظاہر ہے کہ مرد کٹواتے ہیں، عورتیں سیٹ کرواتی ہیں بال۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہتی ہیں کہ مرحوم خواب میں آئے اور آپ کے متعلق کچھ کہیں تو وہ حجت ہوتا ہے، وہ حجت نہیں ہوتا۔ اگر اچھی بات ہے قرآن کریم کی تلاوت کے حوالے سے، نماز پڑھنے کے حوالے سے تو عمل کیا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی بری بات ہے تو اس کو اگنور کریں اور وہ حجت نہیں ہوتا۔ اس کے بعد جو بہن نے کہا کہ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، کہ اللہ رب العالمین کسی سے کلام نہیں فرماتا، کسی بندے سے کلام نہیں فرماتا، یا تو وحی کے ذریعے یا پردے کی اور سے، تو الہام کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے کلام جو فرمانا ہے وہ اپنے نبیوں سے اور رسولوں سے فرمانا ہے، اور عام بندے سے وہ کلام نہیں فرماتا۔ تو الہام کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہوتے ہیں جو اچھی بات اس بندے کے دل میں ڈال دیتے ہیں، جاگتے میں بھی ڈال سکتے ہیں اور خواب میں بھی آ کر اس طرح ڈال دیتے ہیں، تو یہ فرشتے کی جانب سے ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب فرشتے کی جانب سے تو وہ اللہ کا مقرر کردہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو کلام فرماتا ہے اپنے انبیاء اور رسولوں سے کلام فرماتا ہے، وحی کی صورت میں یا پردے کی اوٹ میں وہ صورتیں موجود ہیں۔